آئے ہن بلا تاخیر نوجوان قیادت انجینئر وسیم عباس صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس فاؤنڈیشن انہوں نے مدعوت خطاب دواں گا کہ چند منٹ واسطے اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں انتہائی مشکور ہوں علاقہ بھر کی جماعت کا، محترم حاجی عبدالغفور صاحب کا، حافظ عبدالجبار صاحب کا، حافظ عبدالرؤوف صاحب، اور ہمارے نوجوان ساتھی حافظ طلحہ صاحب کا، کہ جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ یہ رونق بھری محفل کا انعقاد کیا اور مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے الحمدللہ ہم بخیریت یہاں پر پہنچے، اور دل باغ باغ ہو گیا یہاں کی رونق دیکھ کر کہ واقعی ملک کے اس کونے میں بھی محب رسول موجود ہیں، اور اہل توحید اللہ کی توفیق سے ملک بھر میں اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور سیرت النبی کے حوالے سے مہینوں میں اس کا نمایاں شمار ہے، اور اس مہینے میں بے شمار ہر مسلک کی طرف سے کانفرنسز کا انعقاد، مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ احباب کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ، جو کہ بلا شبہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، جو کہ ہمارے لیے کسی ایک بہترین جو طرز زندگی گزارنے کا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جو نمونہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی صورت میں پیش کیا، کیا اس کے اندر کوئی زندگی کا ایسا پہلو ہے کہ جو نہیں ہے، جو ہونا چاہیے تھا؟ بالکل سبھی پہلو موجود ہیں، وہ معیشت کے متعلقہ ہو، وہ گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، حتیٰ کہ زندگی کا ہر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مکمل روشنی ڈالی اور امت کی اصلاح کی، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر کوئی شخص اٹھے اور ہمارے علماء کے بارے میں بات کرے، علماء وہ کہ جن کے بارے میں، جو کہ وارث ہیں انبیاء کے، تو یہ بات ہمیں تو بالکل نہیں برداشت ہوگی، ہماری ذات گوارا نہیں کرے گی کہ جنہوں نے ہمیں ایک نمونہ پیش کیا، عملی نمونہ، اس ذات مبارکہ، ان کے وارثوں کے بارے میں کوئی بات کرے، کہے کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ نام نہاد ایک موٹیویشنل سپیکر ساحل عدیل کے نام سے وہ یہ بات کرے کہ ان مولویوں کا دین کا کیا پتہ ہو، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے دین کے بارے میں کیا علم ہے؟ کس مدرسہ سے تو فارغ ہوا ہے؟
کون سا ایسا عالم دین ہے جس سے تو نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں میرے مسلک کے علماء کن کن شیوخ الحدیث سے پڑھے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ آئیے ایسے لوگ جو ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے تھرو خراب کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، کسی موٹیویشنل اسپیکر سے متاثر ہو کر علماء سے بدگمان مت ہو جانا۔ یہ موٹیویشنل اسپیکر صرف اپنا بیانیہ بیچنے کے لیے کبھی علماء کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، کبھی مسلک کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، کبھی کوئی رستہ اختیار کریں گے، کبھی کوئی رستہ اختیار کریں گے، مگر آپ اپنے ان علماء کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ یہ بات کریں گے، اگر یہ بات کہتے ہیں کہ جی علماء ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ مدارس سے پڑھے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تجھے جنازے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے والد کی، کسی رشتہ دار کی، تو تب خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے آگے؟ تب کیوں بھاگے چلے آتے ہو انہی علماء کے پاس؟ جب نکاح کی ضرورت ہوتی ہے تب کیوں بھاگے چلے آتے ہو ان کے پاس؟ خود کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ اتنی اوقات نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے۔ تو جب تیرے پاس علم نہیں ہے تو تجھے کوئی حق نہیں کہ تو ہمارے علماء کے بارے میں کوئی بات کرے، ہم بالکل بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور میرا آج کا یہ موضوع نہیں تھا، چند ایک گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اور رستے میں آتے ہوئے میرے دوست نے یہ بات مجھے بتلائی کہ یہ دیکھیں جی سوشل میڈیا پہ آج کل یہ ایک فتنہ عروج پہ آیا ہے کہ جو علماء کے بارے میں تنقید کر رہا ہے، اور یقین جانیے کسی بھی مسلک کے عالم دین نے اسے نہیں چھوڑا، بھرپور اس کا کلا کما کیا، لیکن انشاءاللہ ہم بھی اپنے علماء کا دفاع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قاری احمد حسن ساجد صاحب ہمارے مسلک کا پھول ہیں، دیگر علماء قاری حنیف ربانی صاحب، دیگر ہمارے اکابر علماء، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ان کی سندیں موجود ہیں، کن کن شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ تجھے معیشت پہ کیا باتیں کرنی آ گئی؟ تو بڑا چلا آیا کہ میں دین پہ بات کروں گا، میں مفتی بنوں گا۔ ہاں، یہ مفتی کی بات بھی کرتے چلے جائیں۔ ایک نوجوان بالکل ینگ عمر کا لڑکا ہے تو وہ میڈیا پہ آ کے فتوے دینے شروع کر دیے، اس نے نام نہیں مجھے اس کا آتا، لیکن بڑا ینگ سا لڑکا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار اس کی عمر دیکھے اور اسے کام دیکھو، اور جو اس کے دل میں آئے، جو منہ میں آئے وہ بولتا چلا جائے۔ تو میری گزارش ہے ہمارے مسلک کے لوگوں سے بھی کہ خدا را آپ پہلے بچے کو پڑھائیے، مدرسہ کے اندر وہ پڑھے، علم حاصل کرے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، بخاری تک پڑھے، پھر سٹیج پہ آئے تاکہ اسے پتہ ہو میں نے بات کیا کرنی ہے اور میں نے فتویٰ کہاں پہ دینا ہے۔ اب یہ موٹیویشنل اسپیکر بننے کی کوشش تو کرتے ہیں، معیشت پہ جا کے باتیں کرنی ہیں تو کریں، اکنامکس پہ بات کرنی ہے کرے، انجینئرنگ پہ بات کرنی کرے، ڈاکٹریٹ پہ بات کرنی کرے، ہم روکیں گے نہیں، ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دین پہ بات کرنی ہے تو پہلے سند پیش کرو، تمہارے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز طلبہ، اس بات کو بھی زیر غور رکھیں، ایسے بندے کی تقریر سننے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بات کوٹ کروں، حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو اس کے عقیدے کا پتہ نہ ہو تو آپ کو اس کو سننا بھی نہیں چاہیے، جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، پہلے عقیدے کی پہچان کیجئے، پھر اس کی تقریر سنیں، پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا اور پتہ چلے گا قرآن اور حدیث کا بیانیہ چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ تو جو عملی نمونہ ہے وہ کس طرح ہوگا؟ اگر ہم فرائض کی ادائیگی کریں گے، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ داڑھی رکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا شعبہ انجینئرنگ کا ہے تو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میرے انٹرویو لینے والے جاپنیز تھے،
انہوں نے مجھے نہیں کہا آپ کی داڑھی ہے ہم آپ کو نہیں جاب دیں گے، ہم آپ کو نہیں رکھیں گے، ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے. وہ جاپنیز کوئی مسلمان تو نہیں ہے، کافر ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی رشتے کی رکاوٹ بھی نہیں بنے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ ان کو جب اپنا لیں گے، اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جو آپ نے شیڈول جو طرز زندگی بتایا ہے اس کے مطابق ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ کے اندر وہ ایمانی حرارت ہوگی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی، جو جناب حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی، جو حضرت عمر فاروق کے پاس تھی، جو تمام صحابہ کرام کے پاس تھی. اور فتنوں کی بات کروں، کوئی بہانہ بنائے کہ جی فتنے بڑے ہیں، جی بڑے معاملات ہیں، بڑی مشکل ہے. ہر دور میں فتنے تھے، کیا ان نوجوانوں کے سامنے فتنے نہ تھے؟ وہ پیش کرتے تھے لے جی یہ نوجوان عورتیں ہیں آپ ان کے ساتھ عیاشی کریں، لیکن نہیں، ان کے اندر ایمانی قوت تھی، حرارت تھی. انہوں نے انکار کیا اور دین کو ترجیح دی. تو آپ سے بھی گزارش ہے، اگر آپ نے عملی نمونہ پیش نہ کیا تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں پھر وہ سوچیں گی کہ ہم کس طرف جائیں. اگر آج آپ عملی نمونہ اپنی اولاد کے لیے نہیں بنیں گے تو کل کس کو دیکھ کے وہ بڑے ہوئے ہیں؟ آخر آپ کو ہی دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. تو وہ یہی دیکھیں گے میرا باپ ساری عمر سگریٹ نوشی کرتا رہا، وہ داڑھی منڈواتا رہا، میرا باپ نماز نہیں تھا پڑھتا. تو میرے عزیز دوستو، صرف تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، مشکل کام کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے محترم جناب انجینئر وسیم عباس صاحب، اصلاح معاشرہ، دفاع علماء اور دفاع دین پہ گفتگو کر رہے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.